بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی بھی مسلمان کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ صحت اور بیماری بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یقین جانو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ بیماریاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اسلام ہماری اس معاملے میں کیسے رہنمائی کرتا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اپنے اعمال بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ نیز بعض احادیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ ان اعمال کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جن کی وجہ سے خطرناک بیماریاں آتی ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ معاشرے میں بے حیائی اور گناہوں کے پھیلنے کی وجہ سے نت نئی اور خوفناک بیماریاں پھیلتی ہیں جن سے معاشرے کا ہر طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ البتہ مسلمانوں کے لیے ہر تکلیف، بیماری اور مصیبت میں بھی ایک سبق پوشیدہ ہوتا ہے، نیز اس سے بندہ مومن کے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کو کوئی تکلیف یا بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے تو وہ بیماری یا تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کے لیے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اور منافق جب بیمار ہوتا ہے اور اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے مالک نے پہلے تو باندھا اور پھر چھوڑ دیا، اور اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے باندھا کیوں گیا اور چھوڑ کیوں دیا گیا۔ چنانچہ بیماری اور پریشانی میں بے صبری دکھانے یا خوف و دہشت پھیلانے کی بجائے ان اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جن کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سن 478 ہجری میں شام، عراق اور حجاز کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی۔ اس میں لوگوں کو سخت بخار ہوتا، اس کی وجہ سے بے شمار چوپائے اور یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ہلاک ہو گئے، جس کی وجہ سے دودھ اور گوشت کی شدید قلت ہونے لگی۔ اس وبا کے ساتھ تیز گرم ہوائیں اور طوفان بھی آیا، جس کی وجہ سے بے شمار درخت جڑوں سے ہی اکھڑ گئے۔ لوگوں کو ایسے محسوس ہوا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ نے حکم جاری کیا کہ سب لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کریں اور گناہ سے روکیں۔ پھر میوزک کے تمام آلات توڑ دیے گئے، شراب کی بوتلیں پھینک دی گئیں یا توڑ دی گئیں، ریاست میں موجود تمام بدکاروں کو جلا وطن کر دیا گیا، جس کے تھوڑے ہی عرصے بعد بیماری از خود ختم ہو گئی۔ اگر ہم بھی اس وبا کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو فوراً ہر طرح کا گناہ چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کرتے رہیں، نماز، روزے، نوافل اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، موبائل اور کمپیوٹر میں موجود تمام گانے، فلمیں، گندی تصاویر اور ویڈیوز فوراً ڈیلیٹ کریں، اور آئندہ کبھی موبائل میں گناہ کا سامان رکھنے سے توبہ کر لیں، اور یہ سب کرنے کے بعد اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو ایک نبوی دعا بتاتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر آپ نے وبا سے متاثرہ مریضوں پر دم کرنا ہے۔ یہ دعا بہت ہی مجرب ہے اور اس کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا کے لیے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔
جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے جس کی اجل یعنی موت ابھی نہ آئی ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس دعا کے ذریعے اللہ سے اس کی عظمت اور اس کے عرش کے واسطے سے سوال کیا جا رہا ہے اور شفا کی درخواست کی جا رہی ہے۔ جب یقین کامل کے ساتھ اس دعا کی کثرت کی جائے گی تو انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، چاہے کتنی مہلک سے مہلک بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ ویسے تو یہ دعا مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے بتلائی گئی ہے کہ وہ 7 مرتبہ اپنے بیمار بھائی یا بہن کے لیے پڑھے اور دم کرے۔ اس کے لیے یاد رہے کہ مریض کی جنس مذکر ہے تو پھر یشفیہ کا یعنی کاف پر زبر پڑھنا ہوگا، اور اگر مریض کی جنس مؤنث ہو تو یشفیہ کی یعنی کاف پر زیر پڑھنی ہوگی۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، چونکہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں 7 مرتبہ سے استفادہ نہ ہو سکے، لہٰذا چاہیے کہ اس دعا کی کثرت کی جائے اور جتنی زیادہ مقدار میں پڑھ کر دم کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر مریض دعا کو اپنے لیے خود پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے آخر میں یشفیہ کا کی جگہ پر یشفیہ نہیں پڑھنا ہوگا۔ مریض بھی اس دعا کی کثرت کرے اور اس کے وسیلہ سے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اس عمل کا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اس لیے ہم اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نبوی عمل کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات پر ایسا یقین تھا کہ وہ انہی دعاؤں اور اعمال کے ذریعے سے اپنی بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، لیکن آج ہم ان اعمال سے بہت دور ہو چکے ہیں، جن کی بنیادی وجہ دینی تعلیمات سے دوری ہے اور یقین کی کمی بھی۔ اس دعا کے علاوہ بھی متعدد روایات احادیث میں موجود ہیں، جن میں سے چند مزید دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جائے تو اس سے خطاب کر کے کہے: لا بأس طہور انشاءاللہ، اس بیماری سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، یہ تمہارے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح مریض کو بھی چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے چہرے پر پھیر لے۔ اس کے علاوہ سورۃ النبا کی آیت نمبر 87 کا کثرت کے ساتھ ورد کریں، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور وہ آیت یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نئے صبح و شام حفاظت کی مسنون دعائیں پڑھنے کا معمول بنائیں، صدقہ کی عادت بنائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات ادا کرنا جان و مال کی حفاظت کا سبب ہوتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ بندہ مومن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو گلے شکوے کرنے کی بجائے صبر کرے، کیونکہ تکلیف پر صبر کرنے میں بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے: جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے، نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے، تو اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وبائی مرض میں فوت ہونے والا شہید ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق طاعون اللہ کا عذاب ہے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے اسے رحمت بنا دیا ہے۔ چنانچہ جو کوئی مسلمان وبائی بیماری کا شکار ہو کر فوت ہو جائے اس کے لیے آخرت میں شہید والا اجر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے: جو شخص طاعون میں مبتلا ہو اور وہ اپنے شہر میں صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی امید کے ساتھ ٹھہرا رہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے صرف وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے تقدیر میں لکھ دی ہے، تو ایسے شخص کے لیے شہید جیسا اجر ہے۔ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو طاعون کے زمانے میں کسی اور سبب سے مر جائے، بشرطے کہ جس علاقے میں وہ ہو وہیں ثواب کی نیت اور صبر کے ساتھ ٹھہرا رہے اور راہ فرار اختیار نہ کرے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے موجودہ موذی وبا یا کسی بھی دوسری بیماری میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر، علاج معالجہ، مسنون دعاؤں اور اعمال کا اہتمام، اللہ پاک کی طرف رجوع اور ثواب کی امید کے ساتھ اپنے معمولات کو جاری رکھیں اور بلا تصدیق و تحقیق بے بنیاد چیزوں یا افواہوں کو پھیلانے سے گریز کریں۔ گھروں کے اندر رہیں،
اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے یہ مسنون دعائیں پڑھتے رہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھے تو شام تک، اور شام کو کہے تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر کوئی ناگہانی آفت نہیں آتی۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح ان دعاؤں کی بھی کثرت کریں۔ نمبر 1، اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام۔ اور جب کسی کو بیمار دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دوستو، مختلف وبائی امراض اور ناگہانی مصائب و آلام سے محفوظ رہنے اور آفات سماوی و ارضی سے حفاظت کے لیے یہ وہ تعلیمات اور ہدایات ہیں جو ہمیں ہمارے دین اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی جانب رجوع کریں، توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اطاعت کو اپنا شعار بنا لیں۔ اسی میں دین و دنیا کی کامیابی اور آخرت میں نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہماری فیملیز کو اور تمام مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔